السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت کا دشمن ابو جہل بدر کے میدان میں خون میں لت پت موت کی کشمکش میں تڑپ رہا تھا، لیکن اس کو موت نہیں آ رہی تھی۔ معزز ناظرین، ابو جہل زخموں سے چور چور تھا کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو داڑھی سے پکڑا اور گردن پر زور سے اپنا پاؤں رکھ کر اسے دبایا تو ابو جہل بدبخت کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ پھر اسے کہا، اے خدا کے دشمن، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ زبان باہر نکل آئی تھی مگر پھر بھی وہ مذاق کرنے سے باز نہ آیا۔ معزز ناظرین، یہ وہی ابو جہل کمینہ صفت انسان تھا جس نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر موقع پر تکالیف سے دو چار کیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے دونوں طرف دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں مطمئن نہ ہوا۔ اچانک ان میں سے ایک آہستہ سے مجھ سے مخاطب ہوا کہ کہیں دوسرا نہ سن لے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ دکھا دیجئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے، تو اسے دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ ہم میں سے ایک مر جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی مجھے متوجہ ہو کر یہی بات کہی۔ اسی لمحے اچانک ابو جہل نظر آ گیا۔ وہ اپنے لشکر میں باغا باغا پھر رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھتے ہو، وہ ہے تمہارا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی تلواریں لے کر ہوا ہو گئے۔ جاتے ہی تلواریں چلائیں اور اس کا تیا پانچا کر دیا۔ پھر بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ہر ایک کہنے لگا، میں نے قتل کیا ہے۔ فرمایا، تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں تو فرمایا، سچ کہتے ہو، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ساز و سامان عمر بن جموح کے بیٹے معاذ کو دیا۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا تھے۔ صحیح بخاری، فرض الخمس، صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسیر۔ ابن اسحاق نے یہ واقعہ حضرت معاذ بن عمر بن جموح کی زبانی یوں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے جرمٹ میں تھا۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ ابو جہل تک کسی صورت پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں طاق لگا کر اس کی طرف گیا۔ جوں ہی موقع ملا میں نے اس پر تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ میں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں
نصف پنڈلی سے اڑا دیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، صرف تھوڑی سی کھال رہ گئی، بازو لٹکنے لگا۔ میں نے پرواہ نہیں کی، اسی طرح لڑتا رہا۔ دن گزر گیا، میرا بازو اسی طرح لٹکتا رہا۔ جب تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اپنے اس بازو پر پاؤں رکھ کر انگڑائی لی اور اسے کاٹ پھینکا۔ اللہ اکبر! میرے ضرب لگانے کے بعد وہاں معوذ بن افرا بھی پہنچ گیا۔ ابو جہل زخمی پڑا تھا، اس نے بھی اسے تلوار ماری، حتیٰ کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہا، تاہم اس کا سانس چل رہا تھا۔ اس کے بعد معوذ بے جگری سے لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، سند حسن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھاگے گئے، دیکھا تو افرا کے بیٹوں کی ضربوں سے نڈھال ہو کر آخری اچکیاں لے رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے تو ابو جہل ہے؟ ساتھ ہی اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ہے جسے تم نے قتل کیا ہے؟ صحیح البخاری۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابن مسعود کے ساتھ گئے تاکہ ابو جہل کی لاش دیکھیں، پھر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ مسند احمد، تحقیق احمد شاکر۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو ابو جہل چلایا، آؤ بکریوں کے ذلیل چرواہے، تو بڑی دشوار گزار جگہ پر چڑھا ہے۔ معزز ناظرین، کمنٹ میں ایک مرتبہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر لکھتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ محترم ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔